السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہوکائی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. وی ہیو ان دی اسٹوڈیوز ود اس عدنان مرزا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین, آج ہم بات کرنے والے ہیں خاص طور سے پلاسٹک ویسٹ کے حوالے سے. ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. کماڑی کا مواج گوٹ کا علاقہ بتایا جا رہا ہے, وہاں پر اچانک سے بات ہونے شروع ہو گئی کچھ دن پہلے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ہاں, یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. پاکستان کے اندر ہی نہیں, دیگر ممالک میں بھی جو پلاسٹک ویسٹ کا جو ایشو ہے کافی سینسٹیو ایشو ہے, کیونکہ ویسٹ مینجمنٹ صحیح ہو نہیں پا رہی ہے. اور جس طرح سے ہم ماڈرن لائف کو کیا کہتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں, اس میں ہمارا پلاسٹک کا کنزمپشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا پلاسٹک جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر سنگل یوز پلاسٹک ہوتا ہے. تو یعنی اس کا ایک دفعہ کے استعمال کے بعد وہ ڈمپ ہوتا ہے, جس کو ہم ڈسپوزیبل کہتے ہیں. ڈسپوزیبل بھی کہہ لیں, باقی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بیسکلی ہوتی ہیں, ایک پیکیجنگ ہے وہ ایک ہی دفعہ یوز ہوتی ہے. یعنی پھر اس کو ریسائیکل کرنے کے جو ہے ہمارے پاس صحیح پراپر نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. ویسٹ مینجمنٹ ایک ویسے ہی ایشو ہے. پلاسٹک ویسٹ تو ایک ایڈڈ چیز آ جاتی ہے جس کو نا آپ کو طریقے سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جس سے پلاسٹک کیمیکلی ایک چیز سے بنتا ہے نا, تو اس میں بہت سارے کیمیکلز انوالو ہیں. اور جب آپ اس کو برن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ٹاکسک گیسز جنریٹ ہوتی ہیں, نکلتی ہیں, وہ صحت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہیں. صرف انہیل کرنے سے بھی ان کو ایشو ہوتا ہے, اور وہ صرف آپ کو اگر جسم پہ لگ جائے اس سے بھی آپ کو کچھ جن کی باڈی سینسیٹیو ہوتی ہیں ان کو ریشز ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جہاں پر پلاسٹک کو بہت زیادہ برن کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس علاقے میں ہو رہا ہے, تو وہ تو بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر. اور اب میرے خیال سے جو زیادہ تر ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں بچوں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کے باڈی فلی ڈیولپ نہیں ہوتی, تو ان کے آرگنس بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہوتے, اور بہت جلدی وہ لوگ بچے جو ہیں افیکٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو پلاسٹک برن ہو رہا تھا اس میں اس میں کچھ کیمیکلز یا کس بیس کے کیمیکلز تھے, کیونکہ اس سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاربن موناکسائڈ ریلیز ہو سکتا ہے. اس سے وہ کاربن موناکسائڈ تو آپ انہیل کرتے رہیں, آپ کو ایسا انکانشیس ہوں گے, پھر آپ ڈیتھ ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو میٹر ہے. اس کی ریگولیشن ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ ہم اکثر, کیونکہ ویسٹ مینجمنٹ اس سٹی میں نہیں ہے پراپر, تو کہیں پہ بھی کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے تو لوگ آئے اس کو جلا دیتے ہیں. تو وہ بھی فیومز جو ہے وہ آپ کی ہم اور آپ اس کو ہمیں بالکل. تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ دیکھیں گے ہماری سٹی کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر کینسر کی بھی جو تعداد بڑھتی ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ یہ اس میں کارسینوجنس ہوتے ہیں. کارسینوجنس آپ کے ڈی این اے کو میوٹیٹ کرتے ہیں, ڈی این اے میوٹیٹ ہونے سے آپ کو کینسر ہوتا ہے. تو وہی چیزیں جو ہے نا, آپ یہ ہماری چھوٹی بہت اس کو ہم کہیں گے کہ ہم اس چیز کو بہت ایزی لے رہے ہیں, لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. ہماری جو ہے نا فیوچر جنریشنز کے لیے اور زیادہ مزید خراب چیزیں ہوں گی اگر ہم اس کو ابھی ٹیکل نہیں کریں گے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہو, یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی توجہ نہ دلائی جاتی ہو. باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاص فرق نہیں آ رہا. اس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت شور مچا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی تھی جو پلاسٹک کے شاپرز ہیں ان پر, اور پھر بہت سارے چھاپے بھی پڑے تھے, اور اس کے اندر نتیجے میں جو یہ شاپرز جو ہے وہ سیل کرتے تھے ان کو پکڑا بھی گیا. تو جو بھی ایسی چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے اگر آپ پلاسٹک کی بوتل کے اندر گرم دودھ ڈالیں گے تو وہ جو پلاسٹک آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایک دم سے پورا میلٹ نہیں ہوگا, لیکن وہ آہستہ آہستہ ڈس انٹیگریٹ ہو کے وہ آپ کے فوڈ کا حصہ بن جاتے ہیں, اور آپ وہی بچے کو دے رہے ہیں. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ہے صحت, ہم کہتے ہیں کہ ہیلدی کیوں نہیں ہے, تو وہ یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر
اور کارسینوجنس ان کی لائف کے اندر جو ہے نا ان کی ڈائٹ کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ وہ بھی. جی ہاں روزانہ کی بنیاد پہ. اور یہ بہت کامن ہے. آپ پلاسٹک کی پلیٹس کے اندر کھانا گرم کریں یا پلاسٹک کے کسی بھی کنٹینر میں کریں, کسی بھی یعنی وہ آہستہ آہستہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے. آئی مین دس از لائف. آئی مین لائف میں آلموسٹ ہر چیز جو ہے لوہا جیسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈس انٹیگریٹ ہونے لگتا ہے. تو ایک اور بڑا جو ہے نا سیریس ایشو ہے اب آج کل نا, مطلب میں خود یہ دیکھتا ہوں اور ایک آدھ دفعہ میں نے بھی کر لیا, اس کے بعد مجھے ریئلائز ہو یہ میں نے کیا کیا. اور وہ کیا چیز ہے کہ سوپ کے اور یخنی کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, مطلب پورے کراچی میں اور پورے ملک میں یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ پلاسٹک کی چھوٹی شاپرز ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. وہ جن تھیلیوں کے اندر دودھ پیک کر کے دیا جاتا ہے نا, جی جی جی, اس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ, اور ان کے اندر جو ہے وہ بالکل کھولتا ہوا یخنی یا سوپ یا پھر کوئی بھی اس طرح کی اور چیز فوڈ آئٹم وہ اس میں ڈال کر اور وہ دے رہے ہیں اور ہم یوز کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں, وہ لے رہے ہیں, ان سے لے کر جا رہے ہیں گھر پر اور وہ کنزیوم کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو. میں کہہ رہا ہوں نا ایک آدھ دفعہ میں نے خود کر لیا, اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا یہ ہوا کیا ہے مجھ سے. مطلب روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. بالکل. اور پورے ملک کے اندر اگر تخمینہ لگایا جائے تو لاکھوں سے زیادہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو پھر یہ ہماری جو صحتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی اور یہ معاملات کہاں جائیں گے. بالکل. اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. دیکھیں اس سے ایکشن جب بھی بات یہ ہے نا کہ ایکشن اگر آپ کورٹ سے آرڈر لے لیتے ہیں اس کو انفورس کریں گے, کون انفورس کرے گا. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس اتنے اس طرح کے ریسورس نہیں ہے. تو اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو بھی کہ بھئی دیکھیں آپ کی صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, آپ کی جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, آپ کے گھر والوں کی جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ اپ ہو کے آخر میں جا کے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس سے آپ دیکھ لیں اس سے بہت افیکٹ پڑتا ہے, آپ کی پوری باڈی میں افیکٹ پڑتا ہے. وہ کبھی کبھی فوراً دکھ جاتا ہے, کبھی جیسے اس کیس میں ہوا کہ کافی لوگ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا لوگوں کو, اچانک سے اموات ہونی شروع ہو گئی. تو اب یہ ایک اور چیز ہے جہاں پر یہ فیکٹریز تھیں وہاں پر برابر میں اور بھی فیکٹریز ہیں جو ٹائرز بھی برن کر رہی ہوتی ہیں. وہ ٹائرز برن کرتے ہیں, وہ اس لیے برن کرتے ہیں کیونکہ وہ اس سے انرجی کر کے وہ باقی کام کر رہے ہوتے ہیں. چائنیز فرمز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ریگولیٹ ہونی چاہیے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر یورپ اور یو ایس کی ہم بات کر لیتے تو وہاں پہ کافی چیزوں پہ بین لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اپنے ویسٹ کو دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھیجتے ہیں, اور پاکستان از ون آف دا کنٹریز جہاں پر آپ دیکھیں یہاں تو ویسے ہی سب کو ویلکم ہے نا, جو بھی ایسا کام کرنا چاہے. ہاں, تو وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی آپ کہنے جیسے شپ بریکنگ پروسیس ہے وہ ہم پاکستان میں ہمارے یہاں ہوتا ہے. پھر کمپیوٹرز آ جاتے ہیں, الیکٹرانک ویسٹ آ جاتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کس قسم کا دنیا جہان کا ویسٹ ہمارے یہاں آتا ہے. تو وہ آتا ہے, پھر اس کو بھی جو اس کے اندر جو گولڈ یا پریشس میٹلس ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہے وہ ایسڈ استعمال ہوتا ہے. ایسڈ کے ساتھ پلاسٹک انٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے فیومز نکلتے ہیں برننگ سے. تو یہ جب سب چیزیں نا آپ ویسے بزنس ہے لائک آئی مین سم لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. آئی مین وہ جو کاسٹ اس کی آئے گی ڈاؤن دا روڈ کینسر کے اس میں اور باقی. مسئلہ وہی ہے نا عدنان بھائی کہ دیر از نو ون ٹو کیلکولیٹ دا رسک. جی, مسئلہ یہی ہے نا کہ کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. لائف از چیپ, اور غریب کی لائف تو بہت زیادہ چیپ. بالکل, غریب تو رہتا ہی کیوں ہے اس ملک. بالکل. تو یہ والی صورتحال جب ہوگی, حکمران طبقہ چور ہوگا. I'm sorry to use this word guys, لیکن حکمران طبقہ ہمارا چور اگر نہ ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی. سسٹم اس طرح سے بنا ہوا ہے سب. آئی مین دیکھیں جس طرح کا سسٹم ہے, پالیٹیشینس پیسے دے کے آتے ہیں, وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کو ریکور کرنا ہوتا ہے. اٹس اے بزنس ماڈل. 100 ٹائمز جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں. تو وہ اٹس اے بزنس ماڈل. پھر جن لوگوں نے ان کا راستے میں ساتھ دیا تھا ان کو بھی بینیفٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے, آگے کے لیے بھی ہاں راستہ ہموار کرنا ہے. بالکل. تو وہ یہ ہے جب تک پوری عوام کے اندر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی کہ ہمارا سسٹم چل کیسے رہا اور کیوں اس طرح چل رہا ہے, باقی لوگوں کی اس طرح کیوں نہیں ہے. ہم یورپ نہیں جاتے, ہم برابر میں ہی ملکوں میں دیکھ لیتے ہیں, باقیوں میں اس طرح کیوں نہیں ہے. تو پھر شاید وی کین ہوپ اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا ہماری قوم میں شعور آئے. آلرائٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا, سمجھ آیا ہوگا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری معلومات جو ہے یہ شیئر کرنی چاہیے
تو اس کو پلیز شیئر کیجیے تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عدنان بھی تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دا پروگرام. ناظرین آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.